بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس فیصلے کو لے کے امریکی میڈیا بالخصوص وائس آف امریکہ نے جب سے یہ خبر بریک کی ہے، اسلام آباد کے اندر کیا ہر جگہ کے اوپر تھرتھلی مچ رہی ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کر کیسے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جب معاہدہ ہونا تھا تو اس معاہدے کے وقت بھی آئی ایم ایف کا وفد زمان پاک آیا تھا اور وہ عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے حمایت کا اعلان کیا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کی 3 قسطیں ہیں۔ ایک وہ جو حکومت پچھلی تھی شہباز شریف کی اس کے پاس ہو، اور ایک قسط جو ہے وہ نگران حکومت کے پاس ہو، اور اگلی قسط جو ہے وہ نئی حکومت کو ملے تاکہ جو خدشات تھے اس وقت کے الیکشنز نہ ہوں وہ دور ہو جائیں۔ لیکن اب اچانک سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس حوالے سے کیا انہوں نے سوچا ہے یا انہیں اس کا رد عمل کیا آئے گا اس کا اندازہ ہے کہ نہیں ہے، یا چیزیں کس سمت جائیں گی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ چند روز پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اڈیالہ جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے بہاف کے اوپر ایک پیغام جاری ہوتا ہے، اور اس کے اندر عمران خان نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی کمزور معیشت اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کے اوپر بھی پڑے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے تعاون کا وعدہ صاف شفاف انتخاب سے مشروط تھا، اور صاف شفاف انتخابات سے ملک میں اس سیاسی استحکام کا دروازہ کھلے گا جو معاشی استحکام و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اچھا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا وفد ہے انہوں نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی تھی تاکہ پروگرام کے حوالے سے ان کی جماعت کی حمایت لی جا سکے، لیکن جو اس وقت وائس آف امریکہ نے دعویٰ کیا ہے پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے، ان کے مطابق یہ ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی یا آئی ایم ایف کے وفد کو اجازت نہیں دی گئی، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وفد جس میں موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں اور پارٹی کے ترجمان جو رؤوف حسن ہیں، انہوں نے آئی ایم ایف کے نمائندوں سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد کی جو تازہ صورتحال ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ خطرناک کیوں ہے؟ وہ خطرناک اس لیے ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یہ کارڈ کھیلنے جا رہی ہے تو پھر ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، اور پھر یہ کشتیاں جلانے والی ہے، پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے اگر یہ چیزیں ہونے جا رہی۔ کیسے؟ میں آپ کے سامنے آئی ایم ایف کی خبر رکھ دیتا ہوں جو وائس آف امریکہ نے دعویٰ کیا ہے۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت سے دستبرداری کا عندیہ دے دیا ہے، اور ان کے مطابق اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف سے قرض پروگرام اور مستقبل میں حکومت کی تبدیلی کی صورت میں اس پر عمل درآمد سے متعلق اپنی حمایت واپس لینے کا عندیہ دیا ہے۔ آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی، جو کہ اب دکھائی نہیں دیتے، لہٰذا وہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ ملاقات ہو گئی ہے، اس ملاقات کی تصدیق پاکستان تحریک انصاف کا ذریعہ کر رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے ملے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن عمران خان سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا، لیکن اب وائس آف امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آئی ایم ایف پروگرام کا سیاسی جماعتوں سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ چونکہ یہ مستقبل کی حکومت کا معاملہ ہے کہ جو آپ نے ان سے طے کیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، تو اس حوالے سے سیاسی جماعتوں نے ان کو یہ ایشورٹی دی تھی کہ میری حکومت آئے، میں آؤں، کوئی بھی آئے، ہم اس پروگرام کی شرائط کے اوپر جو کہ شہباز شریف کی حکومت نے طے کی ہیں ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے آئی ایم ایف کو زبان دی تھی۔ لیکن اب یہ جو نئی ایوالونگ سچویشن ہے، یہ ایوالونگ سچویشن کے اندر اگر تو بیرسٹر گوہر اور رؤوف حسن نے یہ معاملہ رکھا ہے تو عمران خان کے اوپر نظریں اس لیے ہیں کہ جو عمران خان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کیا اس کے اوپر لائن آف ایکشن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف چلے گی، یا پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کوئی پالیسی میں تبدیلی کر سکتی ہے، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے،
یہ ایک بہت ایک نئی صورتحال ہے، اور آئی ایم ایف کا پروگرام یقینی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 جنوری کو جو کوئی زیادہ دور نہیں ہے، جو آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے شیڈیول جاری کیا ہے، اور اس شیڈیول کے مطابق پاکستان کا جو $70 کروڑ کی قسط ہے اس حوالے سے انہوں نے منظوری دینی ہے، لیکن اس منظوری سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی یہ والی جو صورتحال ہے یہ بالکل ایک یکسر مختلف پکچر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا رد عمل آتا ہے، یہ ایک بالکل الگ سے معاملہ دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، کچھ میل ملاقاتیں اور کچھ چیزیں اس کے متعلق آپ کو خبر دیتا ہوں، لیکن دوسری جانب جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور وہ اجلاس اس لیے ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو کیا لاہ عمل ہوگا۔ گو کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم انڈر 18 اور انڈر 19 کھلاڑیوں کے ساتھ بھی جائیں گے، ہم بائیکاٹ کی آپشن نہیں ہے، اور ہم اس سلسلے میں جو باقی چیزیں ہیں وہ کریں گے۔ اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ آج کل اجلاس ان کے آن لائن ہی ہوتے ہیں، اب وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون تھوڑی ہیں، بلاول زرداری لاہور پہنچ گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے کل لاہور کے بلاول ہاؤس کے اندر اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 3 بجے کرے گی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے، اور جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے کل بھی اجلاس کو 6-6.5 گھنٹے کیا، لیکن چیزیں طے نہیں ہو پا رہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر، کافلی کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، پھر اپنے لوگوں کو ٹکٹ کا مسئلہ ہے مختلف حلقوں کا، جیسے فیصل آباد کے اندر طلال چودھری کا، نواب وزیر کا مسئلہ ہے، لاہور میں ایاز صادق اور جو شیخ روہیل اسکر ہیں ان کا مسئلہ، اس قسم کے ان کے مسائل ہیں۔ آج پھر جاتی عمرہ میں اجلاس تھا، معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ ان کی جو قیادت ہے وہ تقسیم ہے، چیزیں طے نہیں ہو پا رہی، تو ان کی تو صورتحال بالکل مختلف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اور طرح سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے، چونکہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو 6 مگویاں ہیں جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی، جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی جی آئی بی آئے، الیکشن کمیشن سیکٹری آئے، انٹیریئر، پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے حکام وزارت دفاع میں گئے ہیں، تو معلوم یہ پڑا کہ وزارت دفاع کے اندر اور الیکشن کمیشن کے حکام کے درمیان ایک ملاقات طویل میٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پہ جو سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے اس کے متعلق وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وہ اس کو دور کریں گے، اور اس بارے میں وزارت دفاع جلد جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکاروں سے متعلق اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو دے گا، اور الیکشن کمیشن کو انتخابات میں 2,77,000 سے زائد اہلکاروں کی کمی ہے۔ لیکن ایک خبر آپ کو اور دے دیتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دیا تھا، اور استعفیٰ دینے کے بعد انہیں شامل تو مسلم لیگ نون میں ہونا تھا، پھر وہ اچانک پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اب وہ انوار الحق کاکڑ کو بھاشن دینے کا، لیکچرز دینے کا بہت شوق ہے کہ وہ جائیں اور اپنا فلسفہ جھاڑیں، کبھی وہ کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ نہیں ہے کہ ملک میں وزیر داخلہ ایک جانب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور دوسری جانب جو اہم پوسٹ ہے جو انٹیریئر منسٹری کی جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کو خالی رکھے ہوئے۔ اور اس سلسلے میں اردو نیوز نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ نگران حکومت کوئی نیا وزیر داخلہ تعینات نہ کرے اور اگلے 1.5 ماہ ایسے ہی گزار دیے جائیں۔ اگر آپ نگران وہ نہیں رکھیں گے وزیر داخلہ جو ہے تو پھر وہ سمپل سے کہیں گے جی ہمارے یہ مسائل ہمارے وہ مسائل، تو یہ ایک پورے لگتا یہ ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں۔ پھر ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ عوام مینج نہیں ہو رہی۔ اب ذرا دیکھیے حبیب اکرم صاحب کا سروے اسلام آباد کے حلقے N48 کے اندر، وہاں پہ 50% لوگوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے، اس کے بدلے میں 19% لوگوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کو، یعنی آدھا بھی فرق نہیں ہے، 19% کہاں اور 50% کہاں۔ اسلام آباد کا یہ ایک اور حلقہ ہے، وہاں پہ N46، وہاں پہ یہاں پہ حمایت 50 سے بڑھ کے 51% ہو گئی، تو مسلم لیگ نون کی بھی 1% بڑھ گئی، وہ 51% کے اوپر چلے گئے یا 20% کے اوپر چلے گئے، تو یہاں پہ بھی ایک میجر فرق ہے۔ 31% برتری پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں ان تینوں حلقوں کے اندر ہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو برتری ہے۔ ہاں، اب صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ظاہراً بیانات دیتے ہیں یہ ایک سکے کے رخی۔ اب لاہور کے اندر ملاقات ہوئی ہے، لاہور میں ملاقات بڑے 5 ستارہ ہوٹل کے اندر جو ہے ملاقات ہوئی ہے ان کے درمیان، ایاز صادق کے درمیان،
اور اس کے علاوہ خورشید شاہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس ملاقات میں دونوں جانب سے جو بیانات ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ پیغامات پہنچائے گئے۔ ظاہر ہے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ چھوڑیے، گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مری کے اندر جو ہے شاہد خاقان عباسی، جو اب پتہ نہیں مسلم لیگ نون میں ہیں یا نہیں ہیں یا ماضی میں تھے، تو شاہد خاقان عباسی اور جے یو آئی فے کے جو غفور حیدری صاحب ہیں ان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ خبر یہ آئی کہ جے یو آئی فے نے ان کو پیشکش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں۔ اب ان کو الیکشن لڑنا چاہیے ظاہر ہے، لیکن انہوں نے نہ تو خود کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور نہ ہی اپنے بیٹے کے جو ہے جمع کروائے ہیں۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے، دوسری جانب پرویز خٹک ایک الگ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اور پرویز خٹک نے کہا جی وہ کسی سیاسی جماعت میں نہیں گئے، وہ لوٹے نہیں ہیں، تو ان کی جماعت تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے، ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی جماعت کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ سولو فلائٹ لیں گے اور پورے صوبے کے اندر مقابلہ کریں گے۔ چلیے پنجاب کے اندر استحکام پاکستان پارٹی ہے، ان کی کارکردگی دیکھ لیتے ہیں کہ الیکشن کے اندر کیا وہ پرفارم کرتے ہیں۔ کم از کم اس حد تک تو وہ ناکام ہو گئے ہیں کہ پنجاب کے تمام حلقوں کے اندر، جس میں صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اس میں اپنے امیدوار بھی کھڑے نہیں کر سکے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا پرویز خٹک کو بھی ہے، لیکن وہ سولو فلائٹ لے کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے۔ ایک خبر آپ کو سپریم کورٹ سے بھی دینی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر آج تاحیات نااہلی کا کیس جو ہے وہ سنا گیا۔ اب نواز شریف جہانگیر خان ترین کا مسئلہ حل کرنا ہے، گو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ تاثر نہ لیا جائے کہ کسی ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت کر رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے اور ہم اس کو ایک ہی وقت میں آپ اس کو طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدالتی جو معاونین ہیں وہ ان کو مقرر کریں گے، تو 62(1)(f) کی تحت جو نااہلی ہے اس کی مدت کے تعین کے کیس میں سینئر وکیل فیصل صدیقی صاحب جو ہیں ان کو، اور عزیر بھنڈاری صاحب اور ریما عمر جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اندر اپنا عدالتی معاون مقرر کر دیا ہے۔ اب عدالتی معاون اس کیس میں مقرر کر دیا ہے۔ کل دوسرا بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور وہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ہے 3 تاریخ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کی عدالت سے کر اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔